ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید اسماعیل حسین عابدی ابن مرحوم مغفور جناب سید مظلوم حسین عابدی کی روح کو ایثار فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس چہلم ایک مرد الہی، ایک بندے خدا، محب اہل بیت، عاشق امام حسین اور زینت فرش عزا کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس چہلم برگزار کی گئی ہے۔ میں اپنی جانب سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مرحوم کے تمام پسماندگان کو، تمام رشتہ داروں کو اس مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کروں اور یہ دعا کروں کہ پروردگار مرحوم کے اعزاء اقربا اور احباب کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ ایک بہت ہی جاذب اور بہت ہی دلکش شخصیت کے مالک تھے جناب اسماعیل حسین صاحب، اور دریاباد بلکہ الہ آباد میں کافی متعارف تھے، لوگ ان سے واقف تھے۔ ان کی حاضر جوابی، ان کی بزدہ سنجی اور لوگوں سے ان کا کنیکشن، ان کا رابطہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور نام جیسا تھا ویسا ہی اثر بھی تھا۔ آپ کا نام اسماعیل تھا۔ یقیناً جب آپ کے پیرنٹس نے آپ کا نام اسماعیل رکھا ہوگا تو یہ سوچ کر رکھا ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے
نام اچھے رکھو، کیونکہ نام کا اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ایک نبی ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے؟ جب بھی جناب اسماعیل کا نام نامی سامنے آتا ہے تو ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے، سب سے بڑی جو صفت ہے، وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ ان کی قربانی۔ شاید جناب اسماعیل کے اس نام کا اثر مرحوم کی زندگی میں آیا کہ وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پوری زندگی قربانی دیتے رہے اور ہر ایک کے کام آتے رہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ کیا ایک بکرا ذبح کر دیا جائے 10 ذی الحجہ کو، اسے قربانی کہا جاتا ہے؟ یہ شاید قربانی کی ایک قسم ہو، لیکن قربانی کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہوں اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ مثلا جناب اسماعیل نے اپنی جان، جس سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اپنی جان سے، اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے کسے پیار نہیں ہے؟ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اوصیاء ہوں، ہر ایک اپنی جان سے، اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ لیکن جب اس جان کی ضرورت پڑ جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی ایک بڑا مقصد حاصل ہو تو یہ اللہ والے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا قربانی کا اگر صحیح مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو قربانی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہوں اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ یاد رکھیے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اسے کسی کے حوالے کرتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہماری سرونٹ، کام والی، خادمہ آئی صبح کام کرنے کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ رات کا بچا ہوا کھانا اسے اس لیے دے دیا کہ اگر اسے نہیں دیں گے تو یہ دوپہر تک یا شام تک خراب ہو جائے گا۔ لہذا اپنی بلا ٹالنے کے لیے، اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ کام والی کو یہ کھانا دے دیا۔ یا شادیوں میں ہوتا یہ ہے کہ کھانا بچ جاتا ہے، ایک دو دیر کھانا بچ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسے کہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہو، آپ اس کے محتاج ہو، آپ کے لیے وہ مفید ہو، پھر بھی آپ جو ہیں اسے قربان کر دیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا دیا کرتے ہیں۔ یہ کون سا کھانا کھلایا تھا؟ یہ وہی روٹی تھی کہ جو ان کے لیے ضروری تھی۔ دن بھر کا روزہ ہے اور صرف روٹی کے علاوہ خانہ عصمت میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین آیا تو ضرورت کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام نے اسے یتیم و مسکین و اسیر کے حوالے کر کے بتایا کہ قربانی کا اگر صحیح مفہوم دیکھنا چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ۔ اس لیے عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور مرحوم اسماعیل حسین عابدی صاحب، یقیناً ان کا نام اسماعیل تھا تو یہ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ بہرحال چونکہ مجلس چہلم ہے اور اس کی مناسبت جو ہے، میں یہ سوچتا یہ ہوں کہ آج مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں۔ اور آج
ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے اپنے خطبے میں جسے عنوان قرار دیا، بہت ہی مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں، جو بھی فرش عزا سے محبت کرتا ہے، جو بھی فرش عزا سے جڑا ہوا ہے، جو بھی فرش عزا سے وابستہ ہے، ہر ایک اس حدیث سے وابستہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد اور آل محمد کی محبت کے ساتھ مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں زندہ رہے وہ شہید مرتا ہے، بلکہ کہا جو مر جائے محبت کے ساتھ وہ شہید مرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں محبت آل محمد جو ہے، محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہنا یہ مشکل کام ہے، لیکن اسی محبت کو وہاں تک لے جانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آخر وقت میں شیطان آتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وسوسے میں کامیاب ہو جائے، اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے عزیزو، محبت آل محمد کو جو ہے لے کر ہمیں اس دنیا میں جانا ہے۔ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ موت جب محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو آتی ہے تو انہیں فنا نہیں کرتی، انہیں مارتی نہیں ہے، بلکہ انہیں منتقل کر دیتی ہے۔ منتقل یا انتقال ہم کہتے ہیں نا، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم محبان اہل بیت کے لیے لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا مرتا ہے تو ہم نہیں کہتے انتقال۔ یا مثال کے طور پہ کسی جانور کے لیے لفظ انتقال آپ نے سنا کہ بھئی فلاں کی جو ہے بلی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بکری کا انتقال ہو گیا، نہیں۔ کیوں؟ وہاں پر انتقال کا لفظ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ جو بکری ہے، وہ جو بلی ہے، وہ اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد اسے کہیں آگے نہیں جانا ہے۔ ہمارا تو اب سفر شروع ہوا ہے۔ جب انسان مومن آقا کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو عزیزو اس کی گویا اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سفر بہت ہی طولانی ہے۔ یہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے تو عالم برزخ تک پہنچتا ہے۔ عالم برزخ کے بعد یہ سفر جو ہے وہ قیامت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ سفر اتنا زیادہ اہم ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس سفر کو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ امام المتقین، جس پر تقوی ناز کرتا ہے، جس پہ تقوی فخر کرتا ہے، ہمارا اور آپ کا مولا جو ہے اس سفر کو یاد کر کے کہتا ہے آہ من قلت الذات و بعد السفر، آہ من قلت الذات و بعد السفر۔ علی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سفر بہت طولانی ہے، لیکن اس سفر کے لیے جو زاد راہ ہے، جو کرایہ ہے، وہ بہت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ مولا جب اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو سوچئے ہمیں اور آپ کو جو ہے تصور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے اس مرحلے میں آ کر سوچنا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں آہ من قلت الذات و بعد السفر۔ لہذا لیکن میں یہ بات بھی عرض کر دوں عزیزو کہ موت محبان اہل بیت کے لیے، موت محبان اہل بیت کے لیے رحمت ہے۔ یاد رکھیے گا، موت رحمت ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک نعمت کو شمار کیا ہے اور اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے،
تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے؟ ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک جگہ پر جو ہے اللہ نے کہا کل من علیہا فان، ہر شخص کو مرنا ہے، موت کا تذکرہ بھی کیا۔ تو ایک عارف باللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب سورہ رحمان میں اللہ نے تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو ان نعمتوں کے درمیان موت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا؟ بہت توجہ کیجئے گا، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بہت ہی زبردست جواب دیا ہے اس عارف باللہ نے۔ کیا کہتا ہے اس عارف باللہ نے؟ کیا کہا؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ سوال کیا کیا گیا؟ سوال یہ کیا گیا کہ جب سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو ان نعمتوں کے درمیان یہ موت کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ تو عارف باللہ نے کہا کہ موت غیروں کے لیے تو زحمت ہو سکتی ہے، لیکن جو محبان اہل بیت ہیں ان کے لیے موت نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عزیزو میں اسی بات کو اور ذرا سا واضح کر دوں کہ جب مرد مومن، جب محب اہل بیت، جب عاشق محمد و آل محمد جب دنیا سے جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اسے اتنا سکون ملتا ہے، اسے اتنا آرام ملتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا پروردگار بہت دیر کر دی بھیجنے میں، اور پہلے ہمیں یہاں بھیج دیتا عالم برزخ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی طرف جاتا ہے، یہ پریشانیوں سے نکل کر آرام کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو مرد مومن ہے اس لیے پروردگار سے کہتا ہے، لہذا مجھے کہنے دیجئے ایک بات کہ جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے تو سکون ملتا ہے، لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بچیاں ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ ان کی جدائی بہت زیادہ اذیتناک ہوتی ہے کہ میرا باپ چلا گیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی چلا گیا، ہے نا؟ تو عزیزو یاد رکھیے گا کہ موت مومن کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت دلیل دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کا دن نزدیک ہے تو آپ نے گریہ کیا، اور جب پیغمبر اسلام نے یہ بتایا، پیغمبر اسلام نے جب یہ بتایا بیٹی تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، تو وہ جو آنسو تھے نا، وہ جو گریہ تھا وہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا، اور فاطمہ زہرا مسکرائی، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا اے بیٹی میں تمہیں خوشخبری دوں، میں تمہیں ایک بشارت دوں۔ خوشخبری کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ موت کی خوشخبری۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آہستہ آہستہ بھی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے عالم برزخ میں مومن کہاں سے نکلا؟ عالم برزخ میں کہاں سے گیا؟ دنیا سے گیا۔ دنیا جو ہے یہ ہے دنی سے نکلا ہے۔ دنی یعنی پست، دنی یعنی حقیر، جو چیز بہت حقیر ہو اسے دنی کہا جاتا ہے، اور اس کی سپرلیٹیو ڈگری دنیا ہے۔ دنی یعنی پست اور دنیا یعنی بہت زیادہ پست۔ دنیا کتنی پست ہے؟ دنیا کتنی پست ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ علی کی نگاہ میں تمہاری دنیا جو ہے جانور کے ناک کے پانی سے بھی زیادہ گندی ہے۔
اندازہ لگا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کا سنا ہوا، یہ ارشاد مولا کائنات ہے، یہ فرمان آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے. دنیا جو ہے یہ پست ہے، اور یہاں کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہ جنت جو ہے وہ بہت بلند ہے. جنت بہت بلند ہے. کتنی بلند ہے جنت؟ جنت کا مقایسہ جو ہے یہاں کی نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا. آپ یہاں پر جو کھاتے ہیں، چاہے وہ فروٹ میں ہو، مثال کے طور پہ سیب، اورنج، بنانا، یہ سارے جو فروٹس ہیں، انگور، یہ بھی یہی سارے پھل آپ کو جنت میں بھی ملیں گے. سبزیوں میں آپ لے لیجئے، جتنی سبزیاں ہیں یہ ساری سبزیاں ہو سکتا ہے وہاں پر ملیں. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنا ضرور دیکھا ہے کہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں، اور کچھ نعمتوں کا نام جیسے تفاح اور عنب، یعنی انگور اور انار وغیرہ کا نام روایتوں میں آیا ہے کہ جنت میں یہ سب پایا جائے گا. لیکن سبزیوں کا نام جو ہے پسند نہیں ہے. لیکن یہ سبزیاں ہو سکتا ہے کہ جنت میں پائی جائیں. وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے آلو ملے، آپ کو آنین پیاز ملے، ٹماٹر ملے، مثال کے طور پہ برنجل، بیگن ملے، کریلا ملے. یہ ساری سبزیاں جو ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ملیں. یہ سارے فروٹ جو یہاں مل رہے ہیں وہاں ملیں. لیکن روایت یہ کہتی ہے جو نعمتیں جو ہیں اس دنیا میں ہیں، توجہ کر رہے ہیں نا، جو اس کی شکل وہاں پر ہوگی، لیکن لذت کے اعتبار سے وہاں کی نعمتوں کی لذت جو ہے بہت زیادہ ہوگی. وہاں پر قرآن نے کہا عسل مصفا، یعنی شہد ہوگا. لیکن یہاں کے شہد میں اور وہاں کے شہد میں بہت فرق ہوگا. من ماء غیر آسن، یہاں بھی پانی ہوگا وہاں بھی پانی ہوگا، لیکن یہاں کے پانی میں اور وہاں کے پانی میں بہت زیادہ فرق ہوگا. یہاں بھی دودھ ہے اور وہاں بھی دودھ ہے، لیکن جنت کے دودھ میں اور یہاں کے دودھ میں بہت زیادہ فرق ہوگا. روایت پیش کروں کہ جب جنتیوں کو اگر فرض کیجئے، یہ کہا گیا ہے کہ اگر جنتیوں کے سامنے دنیا کی جو بہترین نعمتیں ہیں، فرض کیجئے کہ ایک بہت ہی لذیذ بریانی، یہاں کی بانی ہوئی دنیا کی بریانی، 5 اسٹار ہوٹل کی بریانی بھی اگر پیش کی جائے وہاں پر، یہ ممکن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو جنتی کہیں گے ارے اتنی گندی چیز ہمارے لیے لے کر تم آ گئے ہو. بات واضح ہو رہی ہے نظر محترم، لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ جنت جو ہے، جنت کی تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی الگ ہیں. جنت اور دنیا میں کتنا فرق ہے، یونیورس میں اور جنت میں کتنا فرق ہے. مولا آپ بتائیے کہ جنت کتنی بڑی ہے اس عالم سے، دنیا سے نہیں. جنت کا جو کمپیریزن ہے، جو مقایسہ ہے، وہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ وہ دنیا سے نہیں. دنیا تو بہت چھوٹی ہے، زمین جو ہے، لیکن یونیورس بہت بڑی چیز کا نام ہے. یونیورس کا کے ایک حصے کو ورلڈ کہا جاتا ہے، کائنات کے ایک حصے کو دنیا کہا جاتا ہے. مولا جنت کتنی بڑی ہے؟ کہا بہت بڑی ہے. مولا کتنی بڑی ہے؟ سامنے والا ایک طرح سے جو ہے اکڑ گیا اور اچھا لگا مجھے. نہیں مولا بتائیے آپ کتنی بڑی ہے؟ مولا نے کہا اتنی بڑی جنت ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہاری عقل میں نہیں آئے، بات آئے گی. مولا ایسا کیا ہے؟ کہا نہیں تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا ہے، بہت بڑی ہے. جب قرآن سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی بڑی ہے تو کہا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے جو فاصلہ ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے. ارے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آسمان تو بہت سامنے دکھائی دیتا ہے ہم کو. نہیں، یہ جو آپ نیلا نیلا دیکھتے ہیں
یہ آسمان تھوڑی ہے، یہ اسکائی تھوڑی ہے، یہ تو حد نگاہ ہے، جہاں تک ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے ہم اس کو آسمان کہہ رہے ہیں۔ آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان۔ قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کھربوں کلومیٹر کا میرے خیال سے فاصلہ ہوگا، ہم اور آپ شاید کلومیٹر میں بھی اس کو نہ حساب کر سکیں، اتنی چوڑائی ہے، اتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ جنت جو ہے وہ جنت زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے۔ ایک فرشتہ جو ہے اس نے چاہا کہ وہ جنت کا دیدار کر سکے، اس نے چاہا کہ جنت کا دیدار کرے، دیدار اللہ سے اجازت لی، اللہ سے پرمیشن لیا، یا اللہ نے کہا تم پوری جنت نہیں گھوم سکتے ہو۔ فرشتے نے اللہ سے پرمیشن لیا اور جنت میں پرواز شروع کیا۔ پرواز کرتے کرتے جنت کی پرواز کرتے کرتے تھک گیا اور آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی درخت کے نیچے بیٹھا تو وہاں پر ایک حور کا محل تھا۔ اس نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کون؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنی بڑی ہے۔ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، ابھی تو تم نے صرف سلمان کا ایریا بھی مکمل نہیں کیا ہے، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہماری عقل سے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہت سی چیزیں تو مولا سے پوچھتا ہے وہ، مولا یہ بتائیے جنت کتنی بڑی ہے؟ مولا جنت کتنی بڑی ہے؟ مولا نے کہا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی بات۔ کہا مولا آپ کو بتانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ اب سنیے عزیزو، کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ چلو تم کو ایک مثال دے دیتا ہوں، مثال سے سمجھ لو بات کو۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ کہا بس یوں سمجھو کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مثال ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے، ماں کی شکم میں ہے، اگر تم اس بچے سے یہ پوچھو کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دنیا کیسی ہے، تو کہے گا ماشاءاللہ بہت آرام سے ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب اگر وہ اس بچے کو تم یہ بتاؤ کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ دنیا جہاں وہ تم اس وقت رہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے، لیکن جب تم باہر آؤ گے نا تو ہماری دنیا تو بہت بڑی ہے، مثلا اس میں ہندوستان ہے، اس میں ایشیا ہے، اس کے اندر یورپ ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں زمین ہے، اس کے بعد سیارے ہیں، اس کے بعد ستارے ہیں، اس کے بعد سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ کہکشاں گلیکسی، اس گلیکسی کے اندر اربوں ستارے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا کو، اتنی بڑی یونیورس کو، اتنی بڑی کائنات کو اگر تم شکم مادر میں پلنے والے، بڑھنے والے، پرورش پانے والے بچے سے اگر بتانا چاہو تو کیا بتا سکتے ہو کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ جس طریقے سے تم اس بچے کو اس کائنات کی وسعت کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہو، اسی طرح سے ہم تمہیں جنت کی وسعت کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اندازہ لگا رہے ہیں محترم؟ یہ ہے انداز امام کا۔ اس لیے یہ یہاں پر رہ کر جنت کو دیکھتے ہیں۔ معصومین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جنت کو دنیا میں رہ کر یہ جنت کو دیکھتے ہیں۔
آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دلیل سنیے ذرا محترم، اور میں جلدی سے آپ مصائب پہ آتا ہوں. لیکن ایک یہ دلیل بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کسے پیدا کیا؟ جی بتائیے. سب سے پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہلے تو مخلوق اول کون ہے؟ سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ محمد اور آل محمد کو پیدا کیا. یعنی ان کے پہلے کچھ نہیں تھا. تو جنت بھی ان کے سامنے پیدا ہوئی، جہنم بھی ان کے سامنے پیدا ہوا، عرش، لوح، قلم، کرسی، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے پیدا ہوئی. تو جس وقت جنت بن رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے، اور جب دیکھ رہے تھے تو انہیں معلوم ہے کہ اس کی وسعت کتنی ہے، یہ کتنی بڑی ہے. ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ لہذا یہ تو یہاں پر رہ کر وہاں کی خبر رکھتے ہیں. چلیے بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میرے بچوں کے بارے میں جانتے ہو، حسن حسین کے بارے میں، ان کی جو نگاہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بچے حسن حسین زمین پر رہ کر لوح محفوظ کا دیدار کر لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. لوح محفوظ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرش کا نمبر آتا ہے، اور وہاں پر ایک لوح، لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی، لوح کا مطلب ہوتا ہے ایک نوری پلیٹ جو وہاں پر لگی ہوئی ہے، اور وہیں پر جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل امین کی نگاہ لوح کے اوپر رہتی ہے. اللہ جب کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہتا ہے نبیوں کو، اب تو وہ سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اس موقع پر جب پیغمبر مثال کے طور پر تھے تو جناب جبریل تیار رہتے تھے، اور حکم خدا سے جب بھی کوئی آیت آسمان سے زمین پر آنی ہوتی تھی تو اس لوح کے اوپر ظاہر ہوتی تھی، اور جبریل امین اس آیت کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جیسے ہی لوح کے اوپر قرآن کی آیتیں ظاہر ہوئیں، جبریل امین نے بھی دیکھا اور حسن حسین نے بھی دیکھا. لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے ہی امام حسن حسین نے دیکھا، جبریل امین لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے. تو مجھے کہنے دیجئے امت کو قرآن کی آیتوں کا پتہ بعد میں چلتا تھا، حسن حسین کو پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آیت جو ہے اللہ نے بھیجا ہے. تو لوح محفوظ پر جو ہے قرآن کی آیتیں جب ظاہر ہوتی تھیں تو حسن حسین علیہ السلام جو ہے وہ اسے دیکھ لیا کرتے تھے. یہ جنت جو ہے کس کے لیے جنت ہے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. یہ جنت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ان لوگوں کو دی جائے گی جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے. یہ ہماری آخری منزل ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہماری جو ہے. اور وہاں پر جب ہم جائیں گے تو جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں بھیجے جائیں گے. جنت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اور جہنم میں عذاب رکھا ہے، اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا، اور نعمتیں بھی ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جنت میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. ایک چیز کامن ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان. آپ کہیں گے ارے یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کیا جنتی
اور جہنمی کے درمیان کچھ چیزیں مشترک بھی ہو سکتی ہیں، یا ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہمیشہ رہنے والی بات دونوں کے لیے ہے، جنتیوں کے لیے بھی ہے اور جہنمیوں کے لیے بھی ہے۔ عطاء غیر مجزوز، جنتی جو جنت میں رہیں گے، پروردگار نے کہا عطاء غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے کہ جو منقطع نہیں ہوگی، جو ختم نہیں ہوگی، کنٹینیو رہے گی۔ اور جو لوگ جنت و جہنم میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں جو ہے موت نہیں آئے گی، بس جو ایک بار مرے نا دنیا میں، بس اس کے بعد جو ہے اب موت نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ پوری مجلس کا نچوڑ میں ایک جملے میں پیش کر دوں۔ ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ ایک عام انسان کی عمر، ایک ایوریج کیا ہے؟ آپ کہیں گے 70 سال، 80 سال، بس یہی 80 90 کر لیجئے، بہت زیادہ۔ 80 سال کا آپ ایوریج لے کے چلیے، 80 سال میں 15 سال تو نکال ہی دیجئے شروع کے، 65 سال بچتا ہے۔ 65 سال اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کی تو انشاءاللہ جنت میں ہمیشہ آرام سے رہیں گے، جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تو وہ عذاب بھی ہمیشہ رہے گا۔ تو چند دن محنت کر کے عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے علامہ طبرسی نے کیا اچھی بات کہی، بس میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے کہ جو جنت میں رہیں گے وہ زندگی کی تمنا کریں گے، جو جہنم میں رہیں گے وہ موت کی تمنا کریں گے۔ الٹا ہو گیا معاملہ، جو دنیا میں زندگی کی تمنا کرتے تھے وہ وہاں موت کی تمنا کریں گے، جو یہاں پر موت کی تمنا کرتے تھے فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو جو لوگ یہاں پر موت کی تمنا کرتے تھے وہ جنت میں زندگی کی تمنا کریں گے۔ میرا میسج آج کی اس مجلس کے ذریعے سے پہنچ گیا ہوگا۔ مرحوم و مغفور جناب اسماعیل حسین عابدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس سے چہلم برگزار کی گئی ہے، ان کا جنازہ اٹھا، لیکن جو حالات تھے، حالات کے پیش نظر شاید جس طرح سے ان کی شخصیت تھی، ان کی جنازے میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے، لیکن ان کی بچیوں کو اتنا سکون تو ملا ہوگا کہ پھر بھی میرے بابا کے چاہنے والے اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے انہیں لے جا کر دفن کیا، ان کو قبر ملی، ان کو کفن ملا، ان کے جنازے کو، ان کے تابوت کو لوگوں کے کاندھے پر دیکھا گیا۔ ہائے، بڑا سکون مل جاتا ہے جب بچوں کو لوگ آ کر تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، بیٹی صبر کرو، بڑا سکون مل جاتا ہے۔ یہ وہی سمجھتا ہے کہ جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اور جب اس بچے کو یا ان کی بچی کو جو ہے لوگ آ کر تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، تو عزیزو بہت سکون مل جاتا ہے، بہت سکون مل جاتا ہے۔ ہائے، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، کوئی جناب سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جناب سید سجاد
غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، ایک آواز بلند ہو رہی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ ایک آواز بلند ہو رہی ہے، ایک آواز بلند ہو رہی ہے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، حسین کی شہادت واقع ہو گئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کچھ لوگ امام زین العابدین کی خدمت میں آتے، امام کے پاس آتے، ان کو تسلیت پیش کرتے، ان کو تعزیت پیش کرتے کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کی شہادت پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، لوگ آئے لیکن کس طریقے سے آئے؟ ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے ہیں، آگ لیے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے نیزے سے بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں اور آگ سے جو ہے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ سید سجاد کو کسی نے تسلیت پیش نہیں کی، بلکہ وہ خیمہ جس میں ہمارا امام موجود تھا اس خیمے کو جلا دیا گیا۔ وہ بستر جس پہ سید سجاد آرام کر رہے تھے اس بستر کو چھین لیا گیا۔ ہاں اجرکم علی اللہ، ہونا یہ چاہیے تھا۔ ہاں بچیاں بھی، مرحوم کی بچیاں مجلس سن رہی ہیں، میں چاہتا یہ ہوں چند جملے جو ہیں مصائب کے بن کے بچیوں سے بھی مربوط پیش کر دیے جائیں۔ بچیوں کو بڑا سکون مل جاتا ہے نا، ان کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور لوگ آ کر جو ہیں انہیں تسلیت پیش کرتے ہیں، انہیں تعزیت پیش کرتے ہیں تو بہت سکون مل جاتا ہے۔ میں کہوں گا مرحوم کی بچیوں سے کہ جب آپ کا بابا دنیا سے رخصت ہوا نا تو لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے، کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا؟ ارے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جب سکینہ کا بابا شہید ہوا تو لوگ آئے، لیکن سکینہ کے گوشوارے چھیننے کے لیے، سکینہ کو تماچا مارنے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔